خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے پاکستان کے آئین کے چند بہت اہم حصے ہیں، وہ آرٹیکلز جو ریاست کی پوری مشینری کو چلاتے ہیں۔ جی ہم بات کر رہے ہیں پبلک سروسز کی، یعنی سرکاری ملازمتوں کے نظام کی۔ ہمارے پاس آئین کے آرٹیکلز 240، 241 اور 242 ہیں۔ آج ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان میں کیا لکھا ہے، بلکہ ہم اس ڈیزائن کے پیچھے جو سوچ ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل۔ یہ آئین کا وہ حصہ ہے جو یوں سمجھیں کہ ریاست کے انجن روم کا بلو پرنٹ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ انجن ڈیزائن کیسے کیا گیا ہے، اس کے کل پرزے کون کنٹرول کرتا ہے، اور کیا یہ ڈیزائن عملی طور پر ویسے ہی کام کرتا ہے جیسا سوچا گیا تھا؟ آپ نے بہت خوبصورت بات کی۔ یہ واقعی ریاست کا انجن روم ہے۔ یہ آرٹیکل صرف نوکریوں یا بھرتیوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت کی تقسیم کا ایک بہت ہی پیچیدہ نقشہ ہے۔ اچھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ ریاست کا سب سے اہم اثاثہ، یعنی اس کی انسانی قوت، کس کے کنٹرول میں ہوگی۔ یہ آئین کا وہ حصہ ہے جو نظریے کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ مطلب ایک آئیڈیا کو حقیقت میں بدلتا ہے؟ جی، ایک وفاقی پارلیمانی جمہوریت کے نظریے کو ایک چلتے پھرتے انتظامی ڈھانچے میں کیسے تبدیل کیا جائے۔ تو چلیں اسی نقشے کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں، آرٹیکل 240۔ پہلی نظر میں تو یہ بہت سیدھا سادہ لگتا ہے۔ بالکل۔ وفاق کے معاملات کے لیے قانون پارلیمنٹ بنائے گی اور صوبے کے معاملات کے لیے صوبائی اسمبلی۔ اختیارات کی صاف تقسیم ہے نا؟ جی، بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ لیکن اسی میں ایک اصطلاح ہے آل پاکستان سروسز۔ یہ وہ سروسز ہیں جو وفاق اور صوبوں دونوں کے لیے مشترک ہیں۔ اب یہ بظاہر تو کارکردگی بڑھانے کا ایک اچھا طریقہ لگتا ہے، لیکن کیا اس سے صوبائی خود مختاری اور وفاقی کنٹرول کے درمیان ایک مسلسل کشمکش پیدا نہیں ہوتی؟ آپ نے بالکل صحیح نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہی اس پورے ڈھانچے کا سب سے دلچسپ اور متنازع پہلو ہے۔ اچھا۔ جی، دیکھیے، آل پاکستان سروسز کا جو تصور ہے، یہ برطانوی راج کے انڈین سول سروس سے لیا گیا ہے۔ تو یہ وہاں سے آیا ہے؟ جی، اس کا بنیادی مقصد تھا ایک ایسی کیڈر بنانا جو پورے ملک میں ایک جیسی انتظامی قابلیت اور معیار کو یقینی بنائے۔ اس کے حامی کہتے ہیں کہ یہ قومی یکجہتی کے لیے ضروری ہے۔ کیسے؟ یوں سمجھیں کہ ایک افسر جو بلوچستان میں اسسٹنٹ کمشنر رہا ہو، جب وہ پنجاب میں سیکریٹری کے طور پر کام کرتا ہے تو وہ قومی سطح پر سوچتا ہے۔ یہ سروسز وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہیں۔ لیکن یہ پل، مجھے تو لگتا ہے اس پل پر ٹریفک زیادہ تر ایک ہی سمت میں چلتا ہے، یعنی وفاق سے صوبوں کی طرف۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ جب صوبے کا سب سے بڑا بیوروکریٹ یعنی چیف سیکریٹری وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، تو کیا صوبائی حکومت جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئی ہے خود کو بے اختیار محسوس نہیں کرتی؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز آپ منتخب کریں لیکن سی ای او کوئی اور تعینات کر دے۔ بالکل، اور یہی پاکستان کے وفاقی نظام کی مرکزی بحث ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ بحث اور بھی شدید ہو گئی۔ اچھا۔ صوبوں کا موقف ہے کہ جب تعلیم، صحت اور دوسرے محکمے ہمارے ہیں تو ان کو چلانے والے سیکریٹری بھی ہمارے کیڈر کے ہونے چاہیے۔ منطقی بات ہے۔ دوسری طرف وفاق کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی، معیشت اور بین الصوبائی ہم آہنگی جیسے معاملات کے لیے ایک مشترکہ اعلیٰ تربیت یافتہ سروس ناگزیر ہے۔ تو آرٹیکل 240 دراصل ایک سمجھوتا ہے، ایک طرح کا بیلنس۔ جی، یہ وفاق کو ایک مرکزی انتظامی ڈھانچہ برقرار رکھنے کا اختیار دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی صوبوں کو اپنی سروسز بنانے کی بھی مکمل آزادی دیتا ہے۔ تو یہ ایک نازک توازن قائم کرنے کی کوشش ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو آرٹیکل 240 نے مستقبل کے لیے قوانین بنانے کا اختیار تو دے دیا، لیکن جس دن آئین نافذ ہوا اس سے اگلے دن کا کیا ہوگا؟ کیا لاکھوں سرکاری ملازمین ایک قانونی خلا میں کام کر رہے ہوں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہاں آرٹیکل 241 آتا ہے، جسے آپ ایک طرح کا حفاظتی جال کہہ سکتے ہیں۔ حفاظتی جال سے بھی زیادہ، یہ ایک اسٹیٹ سیور ہے۔ اسے کنٹینیوٹی کلوز یا تسلسل کی شک کہتے ہیں۔ تسلسل کی شک؟ جی، ذرا تصور کریں 1973 میں جب یہ آئین نافذ ہوا، اگر یہ آرٹیکل نہ ہوتا تو ملک کا پورا انتظامی ڈھانچہ ایک ہی دن میں مفلوج ہو جاتا۔ سب کچھ ٹھپ ہو جاتا ہے۔ بالکل، ہر سرکاری ملازم کی نوکری، تنخواہ، مراعات، سب کچھ غیر قانونی ہو جاتا۔
آرٹیکل 241 کہتا ہے کہ جب تک پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلیاں نئے قوانین نہیں بناتی، پرانے ہی چلتے رہیں گے؟ جی، تب تک پرانے قوانین ہی چلتے رہیں گے۔ یہ ریاست کو رکنے سے بچاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے نئے آپریٹنگ سسٹم کو انسٹال کرتے ہوئے پرانی فائلوں کو محفوظ رکھنے کے مترادف ہے۔ اور اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات چھپی ہوئی ہے۔ یہ آرٹیکل صرف پرانے قانون کو جاری رکھنے کی بات نہیں کرتا، بلکہ یہ فیڈرل اور صوبائی حکومتوں کو ان میں ترمیم کرنے کا اختیار بھی دیتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی طاقت ہے۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مطلب نئے قانون کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پرانے قانون کو ہی اپنی مرضی کے مطابق بدل سکتے ہیں۔ بالکل، یہ انتظامیہ کو زبردست لچک فراہم کرتا ہے۔ دیکھیں، قانون سازی ایک لمبا اور پیچیدہ عمل ہے۔ صحیح۔ ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کو ایک نیا سروس ایکٹ بنانے میں سالوں لگ جائیں۔ اس دوران اگر کوئی فوری ضرورت پیش آ جائے، کوئی نئی پوسٹ بنانی ہو یا سروس رولز میں تبدیلی کرنی ہو، تو حکومت ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یہ کام کر سکتی ہے۔ لیکن اس کا کوئی منفی پہلو بھی تو ہوگا۔ جی، اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ طاقت حکومت کو پارلیمنٹ کو بائی پاس کرنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ اچھا۔ وہ مستقل قانون سازی کرنے کی بجائے عارضی ترامیم کے ذریعے نظام کو چلاتے رہتے ہیں، جس سے نظام میں ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بیک وقت ایک ضرورت بھی ہے اور اس کے غلط استعمال کا خطرہ بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس سارے نظام کے دل کی طرف آتے ہیں۔ وہ ادارے جو یہ بھرتیاں کرتے ہیں، یعنی پبلک سروس کمیشن۔ جی، پبلک سروس کمیشن۔ آرٹیکل 422 ان کے قیام کی بات کرتا ہے۔ وفاق کے لیے فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور صوبوں کے لیے ان کے اپنے کمیشن، اور ان کے سربراہان کی تقرری کا طریقہ بھی بتاتا ہے، صدر وزیر اعظم کے مشورے پر اور گورنر وزیر اعلیٰ کے مشورے پر۔ یہ مشورے پر کی شرط یہ پارلیمانی نظام کی بنیاد ہے۔ بالکل۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب ایک سیاسی حکومت ہی اس ادارے کے سربراہ کو تعینات کر رہی ہے جو میرٹ کا رکھوالا ہے، تو کیا یہ ادارہ واقعی غیر جانبدار رہ سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو پاکستان میں سول سروس اصلاحات کی ہر بحث کے مرکز میں ہوتا ہے۔ آئینی طور پر کے مشورے پر کا مطلب ہے کہ صدر یا گورنر اس مشورے کو ماننے کے پابند ہیں۔ مطلب وہ منع نہیں کر سکتے؟ جی نہیں، یہ اصول پارلیمانی جمہوریت کی روح ہے کہ اصل اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس ہے۔ اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ چونکہ حکومت عوام کو جواب دہ ہے، اس لیے اتنے اہم ادارے کی قیادت بھی اس کی پالیسی سے ہم آہنگ ہونی چاہیے۔ یہ نظریہ ہے۔ اور عملی حقیقت کیا ہے؟ عملی حقیقت تو یہ ہے کہ عام تاثر یہی ہے کہ پبلک سروس کمیشن میں تقرریاں سیاسی وفاداریوں کے بنیاد پر ہوتی ہیں۔ یہ تاثر موجود ہے۔ ریٹائرڈ بیوروکریٹس یا وفادار شخصیات کو نوازا جاتا ہے، تو پھر آئین میں لکھا گیا میرٹ اور شفافیت کا اصول کہاں گیا؟ کیا یہ اس کے ڈیزائن میں ہی کوئی مسئلہ ہے؟ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ڈیزائن ناقص ہے، لیکن یہ ڈیزائن انسانی فطرت اور سیاسی حقیقتوں پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ آئین آپ کو ایک ڈھانچہ دے سکتا ہے، لیکن اس میں روح ڈالنے کا کام ان لوگوں کا ہے جو اسے چلاتے ہیں۔ صحیح۔ دیکھیے، آرٹیکل 242 کی آخری شق بہت اہم ہے۔ وہ کہتی ہے کہ پبلک سروس کمیشن کے فرائض وہ ہوں گے جو قانون کے ذریعے مقرر کیے جائیں گے۔ اچھا، تو آئین خود نہیں بتاتا کہ وہ کیا کریں گے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آئین نے صرف کمیشن کے قیام کا کہہ دیا، لیکن اس کی اصل طاقت، اس کے اختیارات، اس کی خود مختاری، ان سب کا تعین پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے ایکٹ سے ہوگا۔ اچھا، تو اصل کھیل آئین میں نہیں بلکہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن ایکٹ جیسے قانونوں میں ہے۔ بالکل۔ اگر حکومت چاہے تو ایک مضبوط قانون بنا کر کمیشن کو واقعی خود مختار بنا سکتی ہے، اور اگر چاہے تو ایک کمزور قانون کے ذریعے اس کے پر بھی کاٹ سکتی ہے۔ بالکل، اور یہی ہوتا ہے۔ کمیشن کی آزادی کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کا ایکٹ اسے کتنی حفاظت فراہم کرتا ہے۔ مثلاً کیا چیئرمین کو ہٹانے کا طریقہ کار اتنا ہی مشکل ہے جتنا کسی سپریم کورٹ کے جج کو ہٹانے کا؟ کیا کمیشن کے فیصلوں کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس بھرتی کے عمل میں مکمل خود مختاری ہے؟ یہ سب سوالات آئین نہیں بلکہ ذیلی قوانین طے کرتے ہیں۔ تو آئین نے ایک دروازہ تو بنا دیا میرٹ کے لیے، جی، لیکن اس دروازے پر کتنا مضبوط تالا لگانا ہے یہ فیصلہ سیاسی حکومتوں پہ چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے۔ تو اگر ہم ان تینوں آرٹیکلز کو جوڑ کر دیکھیں تو ایک تصویر بنتی ہے۔
آرٹیکل 240 اختیارات کی تقسیم کا نقشہ بناتا ہے، جس میں وفاقی کنٹرول اور صوبائی خود مختاری کی ایک مستقل کشمکش نظر آتی ہے۔ جی، آرٹیکل 241 اس نظام کو تسلسل اور لچک فراہم کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی انتظامیہ کو پارلیمنٹ پر فوقیت کا ایک راستہ بھی دیتا ہے۔ اور آرٹیکل 242 میرٹ اور شفافیت کے لیے ایک ادارہ تو قائم کرتا ہے، لیکن اس کی قیادت کی چابیاں سیاسی حکومت کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی نازک اور پیچیدہ توازن ہے۔ یہ بالکل ایک نازک توازن ہے، اور یہ آئین سازوں کی عملیت پسندی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کوئی مثالی نظام بنانے کی کوشش نہیں کی، مطلب کوئی آئیڈیل سسٹم نہیں بنایا؟ جی، بلکہ ایک ایسا نظام بنایا جو پاکستان کے سیاسی اور سماجی حقائق کے ساتھ چل سکے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ ایک مضبوط مرکز بھی ضروری ہے اور صوبائی خود مختاری بھی۔ صحیح۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ قانونی تسلسل بھی چاہیے اور وقت کے ساتھ تبدیلی کی گنجائش بھی، اور انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ بیوروکریسی کو سیاسی کنٹرول سے مکمل طور پر آزاد نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اسے جمہوری احتساب کے دائرے میں لانا ضروری ہے۔ تو آخر میں اس سب کا ہمارے سننے والوں کے لیے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سرکاری اداروں کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہیں یا بھرتیوں میں بے ضابطگیوں کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی جڑیں اکثر آئین کے اس بنیادی ڈیزائن میں موجود ہوتی ہیں۔ بالکل۔ یہ ایک ایسا ڈیزائن ہے جو جان بوجھ کر کچھ ابہام اور کچھ اختیارات کی کشمکش کو برقرار رکھتا ہے۔ جی ہاں، اور یہاں ایک آخری بات سوچنے کی یہ ہے کہ آئین میں یہ ڈھانچہ تو فراہم کر دیا، لیکن اس ڈھانچے کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ان غیر تحریری اصولوں، روایات اور اخلاقیات پر ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ قائم ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ کیا کوئی حکومت پبلک سروس کمیشن میں کسی انتہائی قابل اور غیر جانبدار شخص کو صرف اس لیے لگائے گی کہ یہ صحیح کام ہے، چاہے وہ شخص اس کی سیاسی سوچ سے متفق نہ ہو؟ ایک بڑا سوال ہے۔ کیا پارلیمنٹ ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ایسے قوانین بنائے گی جو اداروں کو مضبوط کریں؟ آئین ہمیں یہ تو بتاتا ہے کہ نظام کیسے بنے گا، لیکن یہ کتنا اچھا کام کرے گا؟ اس کا جواب آئین کی کتاب میں نہیں، بلکہ معاشرے کے اجتماعی ضمیر میں ہوتا ہے، اور یہی وہ سوال ہے جس پر اداروں اور عوام دونوں کو مسلسل غور کرتے رہنا چاہیے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.